تعالیٰ نے انسان کی فطرت، انسان کا جو عجیب و غریب مزاج ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ انسان کا مزاج عجیب و غریب ہے، دو متضاد چیزیں، اپوزٹ چیزوں کا مجموعہ ہے انسان۔ انسان بھلائی کی دعا مانگتا رہتا ہے، اچھائی مانگتا رہتا ہے، خوشحالی مانگتا ہے، خیر مانگتا ہے، اور اس میں کبھی اکتاتا نہیں، کبھی تھکتا نہیں ہے، اللہ سے مانگتا ہی رہتا ہے، یا اللہ یہ دے دے، اللہ مال دے دے، دولت دے دے، خوشحالی دے دے، رزق میں برکت دے دے، کاروبار میں اضافہ دے دے، خیر کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں انسان مانگتا رہتا ہے، کبھی تھکتا نہیں ہے اس سلسلے میں۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور کبھی انسان کو برائی لاحق ہو جائے، ضرر لاحق ہو جائے، نقصان ہو جائے، گھاٹا ہو جائے، بیماری آ جائے، یہ سب نقصان کی شکلیں ہیں، شر اسے کہتے ہیں۔ اگر اسے شر پہنچ جائے فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، قنوط نا امید ہو جاتا ہے۔ انسان کی یہ عجیب کیفیت ہے، حالانکہ اللہ سے جب خوشحالی مانگ رہا ہے، خیر مانگ رہا ہے، اور اس میں تھکتا نہیں ہے، یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ ضرور ملے گی، اللہ اور دے گا، برکتیں دے گا، خیر کے فیصلے فرمائے گا، مانگتا رہتا ہے، تھکتا نہیں ہے نا، تو جب بری حالت آ جائے تو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شہید۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 47 اور 25ویں پارے کی شروعات سے کر رہے ہیں۔ پیچھے جو آیتیں آئی تھی اس میں جزائے عمل یعنی عمل کے بدلے کا ذکر تھا۔ انسان جیسا عمل کرے گا، نیک یا بد، اچھا اور برا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور اس پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور یہ بدلہ کب ہوگا؟ یہ بدلہ مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی، قیامت کے بعد ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ یہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے قیامت کا صحیح متعین وقت کسی کو بھی نہیں بتایا ہے، نہ کسی رسول کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی انسان کو۔ صحیح علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ہاں، قیامت سے پہلے بہت سارے حالات پیش آئیں گے، فتنے پیش آئیں گے، قیامت کی بہت ساری نشانیاں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے انسانوں کو بتائی ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی بے شمار علامتیں اور نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہے، جن کو محدثین نے حدیث کی کتابوں میں جمع فرمایا ہے۔ تو اللہ نے قیامت کی نشانیاں تو بتائی، لیکن قیامت کب واقع ہوگی اس کا جو متعین وقت ہے، ایکوریٹ ٹائم جو ہے، وہ کسی کو بھی نہیں بتایا، اور یہ اصل مقصود بھی نہیں ہے۔ انسان کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ امتحان ہونے والا ہے، پکا ہونے والا ہے، ضروری ہوگا۔ کب ہوگا اس بارے میں زیادہ فکر انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ امتحان کی تیاری اصل مقصود ہے،
قیامت کب آئے گی اس بارے میں انسان کو زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے اور نہ زیادہ غور و خوض. آنی ہے یہ تو بات پکی ہے، تو پھر اس کے لیے استعداد اور تیاری انسان کو کرنی چاہیے. قیامت کا صحیح علم اللہ کو ہے، اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اس کے علم میں کہیں نقص و کمی نہیں ہے. ما تخرج وما تخرج من ثمرات من اکمامها، جو کوئی بھی پھل اپنے خوشے سے نکلتا ہے، کوئی کھجور ہے وہ اپنے گابے سے نکلتی ہے، یا کوئی دانہ ہے وہ اپنے خوشے سے نکلتا ہے، یا کوئی پھل ہے جو اپنے غلاف سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، کوئی بھی مادہ انسان اپنے پیٹ کا کوئی بھی مادے میں ساری مخلوقات آ جاتی ہے، چاہے عورت ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، اپنے پیٹ میں کیا اٹھائے ہوئے ہے، اور پھر وہ کب بچے کو جنے گی، وہ سب اللہ کے علم میں ہے. صحیح اس کا وقت انسان کو بھی معلوم نہیں ہے. آج اتنے سائنس نے ترقی کی ہے، مشینریاں آ گئی ہے، اس کے باوجود بھی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں، کچھ پیشین گوئیاں تو مشینری کی وجہ سے کی جا سکتی ہے. جیسے مشینری یہ بتاتی ہے کہ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے کچھ بیماری ہو جاتی ہے، مشینوں کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے، بتا دیتے ہیں یہ بچہ معذور ہے اور یہ بچہ بیمار پیدا ہوگا اور بیماریاں اس کو لائق ہوگی وغیرہ وغیرہ. یا کب بچہ پیدا ہوگا تو صحیح ٹائم تو کوئی نہیں بتاتا ہے. ہاں اتنا بتا دیتے کہ اس ویک میں، اس ہفتے میں، ان تاریخوں سے ان تاریخوں کے بیچ میں وضع حمل ہوگا، بچے کی پیدائش ہوگی. صحیح ٹائم تو اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں. پھر مزید یہ کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں یہ کیسا ہوگا، نیک ہوگا یا بد ہوگا، خوش بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ کیا کرے گا، یہ ماں باپ کا فرما بردار بنے گا کہ نافرمان بنے گا، اس کو روزی کتنی ملے گی، رزق کتنا ملے گا، دنیا میں کیا کیا کرے گا، یہ کسی کو بھی نہیں معلوم اور نہ کوئی بتا سکتا ہے. یہ مکمل علم تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. جو ایسا مکمل علم رکھنے والا ہے اس کو پتہ ہے قیامت کے صحیح علم کے بارے میں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، قیامت تو آنی ہے اور آ کے رہے گی. وہ دن جب اللہ ان کو پکارے گا، کہاں ہیں میرے شریک؟ دنیا میں تو تم کہتے تھے فلاں یہ کام کرتا ہے، فلاں یہ کام کرتا ہے، فلاں روزی دیتا ہے، فلاں دولت دیتا ہے، فلاں صحت دیتا ہے. مختلف دیویوں اور دیوتاؤں کے بارے میں انسانوں کا یہی خیال ہے. مختلف معبود بنا رکھے ہیں، کسی کو روزی کا معبود بنا لیا، کسی کو بارش کا معبود بنا لیا، کسی کو دولت کی دیوی بنا لیا، کسی کو کیا بنا لیا. یہ سب شرکا ہیں، یہ سب پارٹنر ہیں جو لوگوں نے اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کر لیے ہیں. اللہ قیامت کے دن کہے گا ارے بھائی وہ تمہارے شرکا کہاں ہیں جن کو تم میری ذات میں یا صفات میں شریک سمجھتے تھے، پارٹنر سمجھتے تھے. قالوا آذنا کما منا من شہید. چونکہ قیامت کے دن تو حقیقت کھل جائے گی، وہاں نہ کوئی پارٹنر آئے گا نہ کوئی شریک آئے گا. جن کو معبود سمجھ رکھا تھا وہ وہاں کسی کام نہیں آئیں گے. تو وہاں شرک کرنے والے مکر جائیں گے، انکار ہی کر دیں گے کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، ہم تو بس آپ کو ایک اللہ مانتے تھے، ایک معبود مانتے تھے، آپ ہی کو مشکل کشا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، سب کچھ آپ ہی کرتے یہ سمجھتے تھے. آذنا کما منا من شہید، ہم نے آپ کو اطلاع دے دی، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہم میں سے کوئی اس بات پر گواہ نہیں ہے، اس بات کو نہیں مانتا ہے کہ ہم شریک کرتے تھے. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ مشرک لوگ جو اس دنیا میں شرک کرتے تھے اللہ کے دربار میں جب پہنچیں گے تو ان کے سامنے حقیقت کی آنکھیں کھل جائے گی، سب کچھ سامنے آ جائے گا. اللہ اس دن پکار رہے ہوں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ بادشاہت کس کی ہے، آج کون ہے معبود، آج کون ہے حقیقی شہنشاہ بادشاہ. سب کی زبانیں گنگ ہوگی، کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج بس ایک اکیلے غالب رہنے والے اللہ ہی کی بادشاہت ہے. دنیا میں تو دھوکہ ہو گیا تھا، فریب ہو گیا تھا،
کہ یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، وہ فریب اس دن ختم ہو جائے گا، دھوکہ ختم ہو جائے گا۔ تو مشرک لوگ انکار کر دیں گے اپنے شرک کا بھی کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، جب تک اللہ ان کی زبان کو بند نہیں کر دے گا، گنگ نہیں کر دے گا، اور ان کے اعضاء کو، باڈی کے پارٹس کو اجازت دے گا، حکم دے گا، اور دنیا کی چیزوں کو، جہاں اس نے کوئی کام کیا تھا، کوئی شرک کیا تھا، کوئی گناہ کیا تھا، کوئی عمل کیا تھا، وہ چیزیں بھی گواہی دے گی، زمین کا خطہ گواہی دے گا، کوئی جگہ گواہی دے گی۔ جب تک اللہ ان کو گواہی کے لیے کھڑا نہیں کرے گا تب تک تو وہ انکار کر دیں گے۔ پھر جب اللہ ان کے منہ پر، زبان پر پٹی لگا دے گا اور اعضاء سے کہے گا تم بولو، وہ بولیں گے کہ ہاں یہ سب گناہ کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے، تب چپ ہو جائیں گے، تب اپنا اقرار کر لیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان بھی عجیب ہے، آگے وہی آ رہا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں قیامت قائم نہیں ہوگی، اللہ کے سامنے حاضر ہونا نہیں ہے۔ اس دنیا میں انسان یہ بلند باغ دعوے کرتا ہے، نہ قیامت کو مانتا ہے، نہ اللہ کی ذات کو مانتا ہے، نہ اللہ کی قدرت کو مانتا ہے، نہ مرنے کے بعد دوبارہ جینے کو، زندگی کو مانتا ہے، اور اس کے بارے میں بڑے بڑے دلائل پیش کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا اور سب حقیقتیں دیکھ لے گا نا، تو وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، حساب کتاب کا معاملہ میرے ساتھ ہوتا ہی نہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلِ، اللہ فرما رہے ہیں اس سے پہلے جن کو یہ معبود مانتے تھے، جن کو یہ پکارتے تھے، جن کی یہ دعائی دیتے تھے، جن سے دعائیں کیا کرتے تھے، یہ سب گم ہو جائیں گے، سب رفو چکر ہو جائیں گے، سب ختم۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور یہ شرک کرنے والے، معبودان باطلہ کو، باطل معبودوں کو، خداؤں کو ماننے والے اس وقت یقین کر لیں گے، سمجھ لیں گے کہ اب کوئی چھٹکارے کی جگہ نہیں ہے، اب ہم پھنس گئے ہیں اور برے پھنسے ہیں۔ جن کو ہم سمجھتے تھے یہ مشکلات میں ہمارے کام آئیں گے، کل قیامت کے دن یہ ہمیں بچا لیں گے، اگر قیامت قائم بھی ہو گئی تو بالفرض مان لیں قیامت ہو جائے گی تو یہ ہمارے کام آ جائیں گے، لیکن اس دن سب غائب، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت، انسان کا جو عجیب و غریب مزاج ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ انسان کا مزاج عجیب و غریب ہے، دو متضاد چیزیں، اپوزٹ چیزوں کا مجموعہ ہے انسان۔ انسان بھلائی کی دعا مانگتا رہتا ہے، اچھائی مانگتا رہتا ہے، خوشحالی مانگتا ہے، خیر مانگتا ہے، اور اس میں کبھی اکتاتا نہیں، کبھی تھکتا نہیں ہے، اللہ سے مانگتا ہی رہتا ہے، یا اللہ یہ دے دے، اللہ مال دے دے، دولت دے دے، خوشحالی دے دے، رزق میں برکت دے دے، کاروبار میں اضافہ دے دے، خیر کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں انسان مانگتا ہے، مانگتا رہتا ہے، کبھی تھکتا نہیں ہے اس سلسلے میں۔ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور کبھی انسان کو برائی لاحق ہو جائے، ضرر لاحق ہو جائے، نقصان ہو جائے، گھاٹا ہو جائے، بیماری آ جائے، یہ سب نقصان کی شکلیں ہیں، شر اسے کہتے ہیں۔ اگر اسے شر پہنچ جائے فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، قنوط، نا امید ہو جاتا ہے۔ انسان کی یہ عجیب کیفیت ہے، حالانکہ اللہ سے جب خوشحالی مانگ رہا ہے، خیر مانگ رہا ہے، اور اس میں تھکتا نہیں ہے، یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ ضرور ملے گی، اللہ اور دے گا، برکتیں دے گا، خیر کے فیصلے فرمائے گا، مانگتا رہتا ہے، تھکتا نہیں ہے نا، تو جب بری حالت آ جائے تو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت انسان کیا کرتا ہے؟ گلے شکوے کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ نے جو تقدیر کا فیصلہ کر دیا ہے، نصیب کے شکوے کرنے لگتا ہے، کہنے لگ جاتا ہے اللہ نے میرے ہی نصیب میں یہ سب کچھ لکھا ہے، یہ پریشانیاں میرے ہی مقدر میں لکھی ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور مایوسی کے کلمات، مایوسی کی باتیں اس کی زبان پر آ جاتی ہے۔ حالانکہ جب وہ خیر کے مانگنے سے مایوس نہیں ہوا، مسلسل مانگتا رہا ہے، تو اب یہ پریشانی آ گئی ہے، اس میں بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ خوشحالی دے سکتا ہے وہ پریشانی کو بھی دور کر سکتا ہے، جو اللہ اچھا حال لا سکتا ہے، آپ بدحالی میں مبتلا ہیں تو اس کو بھی تو دور کر سکتا ہے۔ انسان کی یہ عجیب و غریب کیفیت ہے جو اللہ بیان فرما رہا ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ،
اگر انسان کو تکلیف کے بعد ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں. اب ذرہ بدحالی، تکلیف، بری حالت، پریشانی، انسان کو مال نہیں ہے، اللہ نے دولت دے دی، خوشحالی دے دی، بدحالی میں مبتلا تھا، حالت اچھی کر دی، اولاد نہیں مل رہی تھی، اللہ نے اولاد سے نواز دیا، بیماری میں مبتلا تھا، اللہ نے صحت دے دی، اور کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، اللہ نے سماج میں لوگوں کی نگاہوں میں بڑا مقام و مرتبہ دے دیا. یہ تکلیف کے بعد اچھی حالت کا مزہ اللہ چکھاتے ہیں. اللہ فرما رہے ہم اگر چکھاتے ہیں لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو بندہ گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے یہ تو میرا ہے، اس کا تو میں حقدار ہوں، یہ میں نے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، دوڑ دھوپ سے، اور سب میں نے اسٹرگل کیا ہے، اس کے لیے محنت کی ہے وہ تب جا کے ملا ہے، مال کے لیے، دولت کے لیے. اگر سماج میں مقام ملا ہوا ہے تو میری کوششیں ہیں، اس کا تو میں حقدار ہوں. اللہ کی طرف اس کو منسوب نہیں کرتا کہ یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے، میرے رب کی نوازش ہے، میرے غفور الرحیم رب کی رحمت ہے، نہیں کہتا. کہتا اس کا تو میں حقدار ہوں. وما اظن الساعة قائمہ، اور اس میں اتنا مست ہو جاتا ہے دنیا کی اچھی حالت میں. جب اللہ اس کو اچھی حالت دیتے اتنا مست مگن ہو جاتا ہے، اس کی زبان پر کبھی کبھی یہ بول آنے لگ جاتے ہیں. یہ قیامت ویامت کی باتیں یہ سب افسانے ہیں، یہ اسٹوریاں ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں دیندار لوگ، علماء اور مذہبی لوگ. یہ سب افسانے ہیں، کوئی قیامت ویامت نہیں ہونے والی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور میں جس حال میں ہوں، یہ حال خوشحالی کا جو اچھی حالت ہے، میں اس کا حقدار تھا. اور یہ میری حالت اس بات کی دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، مجھ سے خوش ہے. حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اچھی حالت میں انسان ہے تو رب بھی راضی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور اگر کوئی انسان بری حالت میں ہے، دنیا میں تنگ حالی میں ہے، فقر و فاقہ میں ہے، پریشانی میں ہے، بیماری میں ہے، تو کوئی کہے کہ رب ناراض ہے، یہ کوئی رب کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے. کتنے خوشحال لوگ ہیں جو رب کی نافرمانی میں پڑے، اور کتنے تنگ دست، فقر و فاقہ میں مبتلا، بیماریوں میں مبتلا، لیکن رب کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. یہ تو دنیا ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اچھی اور بری حالت آتی رہتی ہے، اور یہ انبیاء کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. تو مال کا مل جانا، خوشحالی کا مل جانا، یہ کوئی رب کے خوش ہونے کی علامت نہیں ہے، رب کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے. اور بدحالی میں مبتلا ہونا یہ کوئی رب کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے. لیکن جو انسان صحیح علم نہیں رکھتا ہے، دین کا صحیح علم نہیں رکھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہے اسی لیے تو مجھے دے رہا ہے. اور وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر مجھے رب کی طرف لوٹا دیا گیا، مانتا تو نہیں ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، مان لو اگر دوبارہ زندگی ہے بھی، دوبارہ اٹھا لیے گئے، تو پھر وہاں بھی مجھے اچھائی ملے گی، وہاں بھی اسی طرح مالدار رہوں گا، وہاں بھی اسی طرح خوشحال رہوں گا، وہاں بھی میرا انجام اچھا ہوگا. اللہ فرما رہے ہیں فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، کافروں کو ہم ان کے اعمال کے بارے میں بتا دیں گے. میرے پاس پہنچو تو صحیح. آج یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی دیکھو جو لوگ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں وہ تو فقیر ہیں، وہ تو غریب ہیں، وہ تو تنگ دست ہیں، وہ تو پنچر بنانے والے ہیں. یہ سب جملے وہ ہیں جو کافروں کی زبانوں پہ آتے ہیں. اور اگر زیادہ آئے تو کہتے ہیں ملک کو یہ دیتے کیا ہیں، کتنا ٹیکس بھرتے ہیں، ان کے پاس ہے ہی کیا. ایسے جملے یہ کافروں کے جملے ہیں جو ہر زمانے میں لوگ کہتے رہے. اور پھر یہ کہتے ہیں اوپر والا ہم سے خوش ہے اس لیے ہم کو دیا ہے، اور اگر اس کے یہاں پہنچ گئے تو وہاں بھی اچھا ہی ہوگا. اللہ نے فرمایا ہمیں سب تمہارے اعمال کے بارے میں، کرتوتوں کے بارے میں سب پتہ ہے، آؤ تو ہمارے یہاں پہنچو، پھر ہم تمہارے اعمال کے بارے میں بتائیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور سخت قسم کا عذاب کا مزہ ہم تمہیں چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. انسان کی میں نے بتایا عجیب و غریب حالت ہے، انسان کا مزاج عجیب ہے. کبھی انسان پر کیا حالت طاری ہوتی ہے، کبھی کیا حالت طاری ہوتی ہے. اوپر بتایا تھا کہ انسان کو اچھی حالت
خوشحالی مانگتے ہوئے انسان کو کبھی تھکاوٹ لائق نہیں ہوتی ہے، کبھی اکتاہٹ نہیں ہوتی، مانگتا رہتا ہے۔ برائی پہنچ جاتی ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ اب شاید یہ برائی ہٹے گی نہیں، یہ نقصان ہٹے گا نہیں، میں اچھی حالت کی طرف جاؤں گا نہیں۔ یا اللہ فرما رہے ہیں جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، نوازشوں کی بارش کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، ہم سے دور چلا جاتا ہے۔ عام طور پر انسان مال جب مل جاتا ہے نا، اللہ جس پر کرم کر دے تو الگ بات ہے، ورنہ مال ملنے کے بعد انسان گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے، جس کی شکایت شکوہ اللہ کر رہے ہیں۔ جب انسان پر انعام کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے، پہلو تہی اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مالداری سے جو انسان کو سرکش بنا دے، مغرور بنا دے، راستے سے ہٹا دے، پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ دیکھو 7 چیزوں کے آنے سے پہلے 7 چیزوں میں لگ جاؤ، 7 چیزوں کی قدر کر لو۔ اس میں حضور نے یہ بیان فرمایا او غنن مطغین، کیا تم نیک اعمال میں لگو گے، اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ مالداری آ جائے؟ مالداری آ گئی اور ایسی مالداری جو سرکشی میں تمہیں مبتلا کر دے تو پھر تم نیکیوں کی طرف آ ہی نہیں سکتے ہو۔ تو اس کے آنے سے پہلے ابھی ٹھیک نارمل حالت میں اللہ نے رکھا ہے، تمہیں 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، گزارا ہو رہا ہے، نیکیوں میں لگ جاؤ۔ زیادہ مال آ جائے گا تو عیش پرستی میں لگ جاؤ گے، خدا کو بھول جاؤ گے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب انسان کو شر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ خوشحالی میں تو اللہ کو بھول جاتا ہے، کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، اور ذرا سا دیکھا اب جو ہے نا کاروبار تھوڑا ڈاؤن ہو رہا ہے، اب حالت تھوڑی خراب ہو رہی ہے اور حالات پلٹ رہے ہیں، تو پھر دیکھیے بڑی بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے۔ جب اچھی حالت تھی، فرض نماز تک کا پتہ نہیں تھا، اور ذرا حالت تھوڑی خراب ہونے لگی اور محسوس ہونے لگا اب حالات خراب ہو رہے ہیں، تو فرض تو کیا آگے پیچھے کی سنتیں، نوافل، اشراق، چاشت، یہاں تک کہ 1000 کی تسبیح بھی انسان پڑھ لیتا ہے۔ اس وقت 1000 کی تسبیح جو ہوتی ہے انسان پڑھتا ہے، وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ لمبی چوڑی دعائیں اس وقت پریشانی وقت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اچھی حالت ہو یا بری حالت ہو، خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، تنگ دستی ہو یا مالداری ہو، ہر حال میں بندے کو اللہ سے جڑا رہنا چاہیے۔ ایسا بندہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا اور سچے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے۔ منافقین کا کہا ہے کہ اگر منافقین کو اللہ اس کے رسول کی طرف سے کچھ ملتا ہے، مال غنیمت میں سے کچھ ملتا ہے، دنیا کی کوئی چیز ملتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان کو محروم کر دیا جائے، کچھ نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کا تذکرہ کیا کہ اہل ایمان تو یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون، ہمارے لیے اللہ ہی کافی، اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اس کا رسول ہمیں نوازے گا، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف توجہ کرنے والے ہیں۔ وہ جس حال میں رکھے ہم اس حال میں خوش ہیں، وہ جس حال میں رکھے ہم اس حال میں راضی ہیں، وہ دے تب بھی اس کا شکر ہے، وہ نہ دے تب بھی اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں اچھی حالت، خوشحالی اور آسودہ حالی، لیکن مانگنے کے باوجود بھی اگر کوئی حالت بدل نہیں رہی ہے تو پھر جس حال میں مولا رکھے اس پر ہم راضی ہیں۔ اہل ایمان تو یہ کرتے ہیں، کیونکہ زندگی کا لازمہ ہے، حصہ ہے، کبھی دھوپ ہے، کبھی چھاؤں ہے، کبھی خوشحالی ہے، کبھی بدحالی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی اچھی حالت ہے، کبھی بری حالت ہے، یہ انسان کی زندگی کا لازمہ ہے۔ اہل ایمان تو یہ کرتے ہیں اچھی حالت آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بری حالت آتی ہے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ عافیت کا سوال کرتے ہیں، بری حالت کو ختم کر دے، اچھی حالت دے دے۔ اس کے باوجود بھی
حالت بدلتی نہیں ہے تو شکوہ شکایت نہیں کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، بہار اچھی حالت کو کہتے ہیں، خزاں پتجھڑ کے موسم کو کہتے ہیں، بری حالت۔ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، کرنے والی وہ ذات ہے، ہم اس کے فیصلوں پر راضی ہیں۔ تو یہ سچے اہل ایمان کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لیکن انسان کی حالت یہ ہے جب تکلیف پہنچتی ہے، شر پہنچتا ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس سلسلے میں ایک حدیث آئی ذہن میں آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہر حال میں جو بندہ خوش ہوتا ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے جو لوگ بلائے جائیں گے کل قیامت کے دن وہ ایسے ہی لوگ ہوں گے۔ اول من یدعا الی الجنہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، کل قیامت کے دن جنت کی طرف جو سب سے پہلے پکارے جائیں گے، بلائے جائیں گے، وہ ہوں گے جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی، اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ من اضل ممن هو فی شقاق بعید۔ آگے کہا گیا یہ قرآن اللہ کی برحق کتاب ہے، اللہ کا سچا پیغام ہے، اس کو مان لو۔ آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ محمد کا خود ساختہ ہے، من گھڑت ہے، خود کا بنایا ہوا ہے، تو بتاؤ اگر کل قیامت کے دن یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے سچا پیغام ہے اور پھر تم نے اس دنیا میں اس کا انکار کر دیا ہوگا تو پھر کیا تمہارا انجام ہوگا؟ اگر مان لو گے تو صحیح، اگر انکار کر رہے ہو اور کل قیامت کے دن اس کی حقیقت، اس کی سچائی سامنے آئے گی تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو بڑی دور کی گمراہی میں، مخالفت میں پڑا ہوا ہے۔ اس کا انجام کل قیامت کے دن تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس وقت تم افسوس کرو گے لیکن افسوس کرنے کا وہ مقام نہیں ہوگا، افسوس کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، اسی دنیا میں مان لو۔ قرآن کہتا تھا کہ جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، اہل ایمان ہیں، قرآن میں اللہ ہی کہتا ہے قرآن کے ذریعے سے ان کو غلبہ نصیب ہوگا، اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا۔ اس زمانے میں کہا جا رہا تھا جب مکے میں اہل اسلام دبے کچلے تھے، کمزور تھے، ان کی حالت بہت خراب تھی، ان سے کہا جا رہا تھا کہ جزیرۃ العرب نہیں، اس سے باہر نکلے گا اسلام، دنیا میں چھائے گا، مکے سے نکلے گا، ابھی مکے سے نکلنے دو اسلام والوں کو، پھر دیکھو کیسے غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ تو وہ تعجب کرتے تھے یہ کیسے ہوگا، یہ تو خود مظلوم ہیں، دبے کچلے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے فرمایا سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، دنیا کے کونوں کونوں میں، ان کی خود کی ذات کے اندر، یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ بات کھل کے آ جائے گی کہ یہ حق ہے، سچ ہے۔ اور پھر ہوا ایسے ہی، مکے سے نکلے، مجبور ہو کے نکلے، ہجرت کر کے نکلے ہیں اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ، مدینے میں ٹھکانہ ملا ہے۔ 8 سال کے اندر اندر واپس محمد عربی فاتح بن کے اسی مکہ میں آئے، فتح حاصل کر لیا۔ اور جب 10 سال ہوئے حجۃ الوداع کیا، اس موقع پر پورا جزیرۃ العرب، عرب کا وہ جزیرہ نما جو علاقہ ہے وہ پورا اسلام کے زیر نگیں آ گیا ہے۔ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے عرب کے لوگ کہ اس طرح غالب آ جائیں گے۔ اور پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں جو 35-36 ہجری تک کا ہے، ان 35-36 سالوں میں اسلام آدھی دنیا پر غالب آ چکا تھا اور باقی آدھی دنیا کی ہمت نہیں تھی کہ اہل اسلام کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، ان سے ٹکر لے سکے۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تمہارے رب کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، سنو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے سلسلے میں شک میں پڑے ہیں، اس لیے قیامت کا انکار کر رہے ہیں اور قیامت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنے رب کی ملاقات کے سلسلے میں شک میں پڑے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حکومت بھی ان کو ملی، اللہ والے بھی بنے، ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، تو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی، سنو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات یعنی قیامت کے سلسلے میں شک میں پڑے ہیں۔ پھر کہا کہ ان سے مراد 2 قسم کے لوگ ہیں،
ایک تو وہ جو قیامت کو مان ہی نہیں رہے، شک میں پڑے ہوئے ہیں قیامت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، وہ بھی مراد ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے اور حساب و کتاب کا معاملہ ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے زیرو ہیں، اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی اس سے مراد ہے۔ اس لیے کہ پختہ ان کا یقین ہوتا تو پھر وہ اپنے رب کی ملاقات کے لیے تیاری کرتے، حساب و کتاب کے لیے تیاری کرتے۔ الا انہ بکل شیء محیط، سنو آپ کا رب بے شک اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ تم مرو گے، ختم ہو جاؤ گے، مٹی میں رل مل جاؤ گے اور فضا میں تمہاری چیزیں بکھر جائے گی، اس کے باوجود بھی رب سب کچھ جانتا بھی ہے اور دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا، اپنے سامنے اپنے دربار میں حاضر کرے گا، ایک ایک چیز کا حساب و کتاب لے گا۔ اس لیے اس رب کی قدرت کو سمجھو، اس کی وحدانیت کو، اس کی توحید کو تسلیم کرو، اس کے بھیجے ہوئے پیغام قرآن کو مانو اور تسلیم کرو، اور جس دن کی تیاری کرنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے اس دن کی تیاری میں لگ جاؤ۔ الحمدللہ سورہ حامیم سجدہ مکمل ہو گئی ہے۔ اگلی جو صورت ہوگی وہ سورۃ الشورى ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اپنی پوری زندگی قرآن کریم کی خدمت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔